ترک صدر کے حالیہ دورے کو ایک دو دن پہلے جو ہوا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ترکی دنیا کا ایک بڑا ہی عام ملک ہے اور مسلم امہ کا اس لحاظ سے اس کو یونیک پوزیشن حاصل ہے کہ 57 اسلامک کنٹریز میں ترکیہ واحد ملک ہے جو کبھی کسی کی کالونی نہیں رہا۔ ٹھیک، باقی سب رہے ہیں، یعنی سعودی عربیہ یا افغانستان یا ایران یہ انڈر انفلوئنس رہے ہیں، کالونی اگر نہیں بھی رہے، لیکن پیورلی اگر کوئی کنٹری کالونی نہیں رہا، آزاد رہا، تو وہ ترکی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ نارتھ ویسٹرن ہندوستان کے مسلمان جو آج پاکستان میں ہیں، ان کا رشتہ ان دونوں سٹیٹس کے وجود میں آنے سے پہلے ہے۔ مثلا پہلے آٹومن امپائر تھی اور ادھر متحدہ ہندوستان تھا۔ اس وقت بھی مسلمان جو اس علاقے کے ہیں ہمارے، وہ خلافت موومنٹ میں بھی آگے تھے اور وہ ان کے ساتھ تعاون۔ تو پھر اس کے بعد 1947 میں پاکستان بنا تو نومبر میں ٹرکی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی طرح آٹومن امپائر ختم ہوئی تو آپ کی ریپبلک آف ٹرکی وجود میں آ گئی۔ تو ہمارا ایک بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ٹرک جو ہیں دے آر نون فار دیئر سنسیریٹی، خوبصورت نیشن ہے، بڑے اچھے فائٹرز ہیں، اور ان کی لوکیشن جو ہے، آپ نے استنبول کا ذکر کیا، یہ بالکل ایک سنگم پہ ہے ایشیا اور یورپ کے دونوں کے، اور ان کے تعلقات ہمارے ہسٹورک ریلیشنز بڑے اچھے رہے ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ میاں صاحبان کے ساتھ تو ان کے فیملی، ان کی مراسم ہے میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ، اور ان کی گھریلو اس کے اندر بھی کئی دفعہ پرائیویٹلی بھی وزٹ کرتے رہے ہیں۔ تو سیکنڈلی ترک اردوغان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک مانا ہوا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیٹس مین کاؤنٹ ہوتے ہیں، اینڈ ان کا یہاں آنا اور یہ کہنا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنا ہمارے ہیرو ہیں۔ جی ہیرو ہے۔ اور دوسری جو امپارٹنٹ بات وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مل کے چلتے ہیں۔ دیکھیں، بین الاقوامی فضا بدل رہی ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ پیلسٹائن کی سچویشن دیکھیں، ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، ٹریڈ وار دیکھیں، مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ان کا میسج یہ ہے کہ وہ گئے ملیشیا، انڈونیشیا، ابھی ادھر آئے ہیں اور وہ کنسلٹ کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ اس کے اوپر احمد ندیم قاسمی کوئی بڑی ہے نا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سر راہ گزر نہ جا۔ دیٹ مینس کہ آپ اپنا دیا جلا کے باہر نکلو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آج جو ماحول ہے ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ کے اندر، اس میں آپ کو ہینڈ ان گلو جانا ہے، ناٹ اونلی ان دی مسلم ورلڈ۔ مسلم ورلڈ تو ہمارا ایک فورم ہے نا جس کو ہم اکٹھا کرنا، اور انفارچونیٹلی ہم اس طرح متحد نہیں ہیں۔ ورلڈ سے امہ نہیں بن سکی۔ ہاں، اور نمبر 2 از باقی فرینڈز، افریقن کانٹیننٹ، ساؤتھ امریکہ کے اندر، یورپین یونین کے اندر، باقی دنیا کے ساتھ بھی، تاکہ ہم آئسولیٹ نہ ہوں۔ اچھا، ایک ایکیڈیمک کویشچن ہے، چونکہ فیلڈ آپ کا بڑا انسائٹ فل، آپ لکھتے بھی ہیں، گہری نظر ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں ریوائول آف خلافہ وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا سسٹم ہے، ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو کیا ریوائول آف خلافہ ہو سکتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ملک ضم ہو جائیں، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز رہیں، لیکن فارن پالیسی، ٹریڈ، کرنسی، جوائنٹ ڈیفنس، ان پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یا دیکھیں، بیفور پارٹیشن جب پاکستان بنا نہیں تھا تو انگریز کی حکومت تھی، ہم ان کے بالکل محکوم تھے یہاں۔ ایون دین انہوں نے جب وہ آٹومن امپائر کی بات آئی اور خلافت موومنٹ، تو یہاں کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے خلافت، اور یہ ترکی کو اور آٹومن کو ایک خلافت، یہ ہمارا ایک اسلامک کانسیپٹ ہے نا، کانسیپٹ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جی، اور یہ آج بھی ٹرو ہے۔ دیکھو نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر، تو ہمیں اگر یہ نہیں سمجھو گے تو وہ کہتے ہیں نا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، یہ اس وقت بھی انہوں نے کہا۔ تو میرے خیال میں اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم اپنی انرجی ملک کے اندر ایک دوسرے سے لڑ کے ضائع نہ کریں۔ ہم اپنے پوٹینشیل کو، جو بہت گریٹ پوٹینشیل ہے اس قوم کے اندر، آپ ان کی ویلر، آرم فورسز دیکھیں، بہادر۔ میں اگلے دن ہی بتا رہا تھا کہ دنیا کی 149
آرمیز کے پاس ملکوں کے پاس آرمیز ہیں، ان میں ہمارا نمبر 8واں ہے پروفیشنلزم کے اندر. تو یہ اتنے تعصب کے بعد، اتنا اسلامو فوبیا کے چکر میں، اتنا جو ہمارے پیچھے، اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم 129واں ہے اور کرپشن 135واں ہے، وہاں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی آرم فورسز کا جو پروفیشنلزم ہے وہ 8واں 9واں ہے. اچھا یہ گریٹ پاسبل ہے کہ ترکی کو ہم کہہ دیں کہ جی کہ آپ ٹورزم ٹریڈ اس کا ہب بن جائے، پاکستان جو ہے وہ خلافت کا ڈیفنس بیس کیمپ بن جائے، حرمین شریفین ہمارا اسپریچول بیس کیمپ ہو، اس طرح چل سکتے ہیں؟ ضرور. دیکھیں نا، ویژنری لیڈرز جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کی سوچ جو ہے وہ صرف اپنے ملک تک محدود نہیں ہوتی، ان کو فیوچر میں بھی اکراس دی ماؤنٹینز، وہ ہاریزن کے آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے جب ابھی گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اب جب کوئی قانون نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پیلسٹینین کو نکال دیں گے، تو گریٹر خلافہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہر چیز، تو اس لیے ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے طور کے اوپر ایک محبت کے رشتے میں جکڑنا چاہیے. آپ کے پاس دیکھیں پاکستان ہے، نیوکلیئر پاور ہے، میزائل پاور ہے، آپ کے پاس ٹرکی ہے ویری اسٹرانگ، آپ کے پاس ایران ہے ویری اسٹرانگ، انڈونیشیا ملیشیا کی اپنی اسٹرینتھ ہے، ایجپٹ ہے، میں ان سے بھی ڈیل کرتا رہا جب پی او ایف کا میں چیئرمین تھا، ان کے آنے جانے. یہ ایسے ہو جائیں مکہ بن جائیں تو طاقت کا کیا عالم ہوگا. جی تو وہ ہمیں، اور یہ ہم مکہ کسی کے خلاف نہیں بنتے، اپنے دفاع کے ہم کہتے ہیں کہ یہ باکسنگ کا وہ مکہ ہے جو گارڈ کرتا ہے، دفاع کے لیے. ہاں داغ وہ کرتا ہے، ورنہ فلسطینیوں کا یہ حال نہ ہوتا، کشمیریوں کا یہ نہ ہوتا، مکہ ہوتا. جی. تو اس لیے ابھی جب یہ آئے ہیں پریزیڈنٹ ترکیہ کے، تو ایک تو ان کا مشن آبجیکٹیو ہے ریوائول آف فرینڈشپ، ملنا جلنے سے انٹریکشن. نمبر 2 کہ ہماری یونائٹڈ رسپانس کیا ہونی چاہیے بین الاقوامی ایشوز کے اوپر. یہ ٹرک جو کہہ رہا ہے، یہ ٹریڈ وار جو ہو رہی ہے، یہ ٹرمپ کے بیانات جو آ رہے ہیں، یہ پیلسٹین کی بات جو ہو رہی ہے، یہ مودی سے جو ہاتھ ملا رہے ہیں، کوئی ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اب انٹیلیجنس آفیسر جو لگی ہے ٹرمپ کی، وہ ہندوستانی نہیں یاد ہے، وہ انڈین ہے، بھگوت گیتا پہ اس نے ہاتھ رکھ کے حلف دی ہے. ہاں تو اندازہ کریں نا تو کتنا کلوز ہیں تو اس پاکٹس کہاں تک ہمیں ان کی کلوزنس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمیں نہ کوئی گلا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلوزنس ہے جب ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہمیں اس کا دفاع کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ یہ مل کے بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا، ابھی تک تو یہ 1 بلین کے چکر میں آگے پیچھے ہیں. یہ $5 بلین کی بات پتہ نہیں پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی ہے. بالکل اس کو لے کے جانا ہے نا عملی طور کے اوپر، اور وہ تب ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر گروتھ بڑھے گی، پیداوار ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگا، اور گروتھ تب بڑھے گی کہ اگر آپ کی انرجی کی پرائسز ڈاؤن ہوں گی. اچھا ایک جاتے جاتے آخری سوال ہے. اچھا جی. یہ بتا دیں پاک ترک تھنک ٹینک اگر بنایا جائے اور اس میں جو خلافت کے موڈیولز ہیں فیوچر، جیسے ہم نے بات کی، اس پہ میرے 2-3 ریسرچ پیپر ہیں جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. جی فیزیبل ہے اس کو ریوائیو کرنا؟ جیسے میں نے کہا ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی ہوں، لیکن مختلف ملکوں کو جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس کا ہب بنا دیا جائے، اور آپس میں ایک ایسا کلچرل ایکسچینج ہو ایجوکیشن پہ، ڈیفنس پہ، اس تھنک ٹینک ایسا ہو کہ یہ 3-4-5 ملک مل کر اس پہ تحقیق کریں اور آگے بڑھیں. یہ ایک بہت عظیم آئیڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یورپین یونین بن سکتی ہے، اگر افریقن کانٹیننٹ کی اپنی ایک کونسل یا وہ بن سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس تو سارے ذرائع بھی ہیں اور انڈیویجولی زیر عتاب بھی ہیں. آپ دیکھیں ایک ایک کر کے آپ نے ان کے اوپر جتنی جنگیں ہوئی حالیہ، یہ عرب کی جنگیں، لیبیا، سیریا، ادھر ادھر 67 سے شروع ہے، اور پیلسٹینین کے ساتھ کیا ہوگا؟ یو ہیو ٹو یونائٹ، اور اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. OIC آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو اور پوٹنٹ کریں اور اس کو کہیں کہ اوکے ہم اپنی ایک خلافت، ہماری ایک فیڈریشن کی آپس کے اندر تعاون کے ساتھ اپنا اپنا دفاع ہے، اپنی جیسے سب ادارے ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، عسکری اتحاد ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ویل ہیو ٹو واک دی ٹاک اینڈ ویل ہیو ٹو سی یہ ڈینجرز جو ہے نا وہ، ورنہ پھر وہی لوگ کہیں گے کہ تمہیں نے چشم پوشی کی جہاں کی پیش بینی سے، جو ہونا تھا وہ دیواروں پہ لکھا ہم نے دیکھا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ عرب نتن یہو کو نتھ نہیں ڈالی گئی، اور کسی طریقے سے بھی عرب متحد ہو کے نہیں کیے، تو اس نے یہی کرنا تھا. یہ لیا گولان ہائٹ پہ چڑھائی کر دی،
دمشق کے قریب جا کے پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر امریکن کو لے آ رہا ہے۔ امریکہ کی اس وقت دنیا میں 800 بیسز ہیں، 800 بیسز ہیں ہر طرح۔ ابھی نیو کلونیلزم کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ ان کو دبائے رکھو۔ ابھی یہ غزہ کے اندر بھی ایک بیس بنانا چاہتے ہیں اور وہ سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو۔